السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 52 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور آیہ مبارکہ 50 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی لوگ ہیں، اقسموا جو قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم اللہ کی سخت قسمیں، انہم لمعکم بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین تو وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 51 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جیسا کہ ہم لوگ یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اسی مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ رب العزت ادھر مومنین کو منع کر رہے ہیں کس چیز سے، یہود و نصارہ کی دوستی سے، کہ اے ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے اور اس سے مراد دلی دوستی ہے۔ کس لیے؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگرچہ بظاہر تمہیں وہ آپس میں ان کے اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ دشمنی پہ اترتے ہیں تو پھر وہ یکجان ہو جاتے ہیں، پھر سب مل کر تمہارے ساتھ دشمنی نبھاتے ہیں۔ اور یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے، اوپر سے چاہے وہ میٹھے بول لیں یا تمہارے ساتھ جیسے بھی خیرخواہی کے دم بھریں، لیکن اندر سے جو ان کی دشمنی ہے وہ برقرار ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارہا مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے، اور پھر مزید ڈانٹ پلا دی، تنبیہ کر دی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو یقیناً وہ بھی ان میں ہی شمار کیا جائے گا، یعنی کہ وہ بھی ان کا ساتھی ہی ہوگا، وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور یاد رہے کہ ایسے لوگ کل قیامت کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ وہ دنیا پہ دلی دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ محبتیں کرتے تھے۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیہ مبارکہ سورہ آل عمران میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آیہ مبارکہ 28 میں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ۔ کیا فرمایا کہ نہ بنائیں مومنین کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، جو کوئی اس طرح کرے گا بس نہیں ہے اللہ سے کچھ بھی، یعنی جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، دلی دوست سمجھے گا، تو ایسے لوگوں کا پھر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، اللہ کی دوستی سے وہ دستبردار ہو جائے گا۔ ادھر بھی بہت سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے ان کی دوستی سے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی آج کے ایسے میں بھی اللہ رب العزت یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کر رہے ہیں، کس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جب وہ کسی دشمنی پہ اترتے ہیں تو وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں۔ اور ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر طرح کی دوستی سے منع کیا گیا ہے یا کہ کوئی خاص دوستی سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان کو اپنا ہمراز نہیں بنانا، اپنا ان کو دلی دوست نہیں بنانا، باقی جو احسان اور خوش اخلاقی، حسن سلوک، باقی جو دنیاوی معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی جو دعوتیں تھیں ان کو بھی قبول کیا، جس طرح کہ آپ لوگ مشہور و معروف واقعات سن بھی چکے ہیں بارہا اور پڑھ بھی چکے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودی نے کی اور ان کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تشریف فرما تھے تو کھانے نے بول کر خود بتایا کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی جو معاملات ہیں ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، جس طرح کے کاروبار اور معاملات لین دین میں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے، جس طرح کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنے زیرہ رکھوا کر ان سے بطور گروی ان سے اناج لیا تھا، لیکن جہاں لگے کہ دین کا نقصان ہے یا پھر کچھ جو راز ہیں ان کے معاملات ڈسٹرب ہوں گے ان کے ساتھ معاملات کر کے، تو اس طرح کے پھر لین دین یا پھر معاملات کرنے سے بچنا چاہیے۔ جس طرح کہ ایک بدری صحابی تھے حاطب بن ابی بلتہ، تو انہوں نے جب اپنے جو ان کے گھر والے تھے ان کی سپورٹ کے لیے دوسرے لوگوں کو کچھ ایسے معاملات بتا دیے کہ جو کہ بظاہر راز تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ بدری صحابی ہیں، اور اس میں ان صحابی کی نیت غلط نہیں تھی، صرف ان کو یہ تھا کہ جو میرے گھر والے ہیں ان کو سپورٹ ملے، ان کے لیے کوئی خیر خواہی والا معاملہ ہو جائے۔ صرف انہوں نے یہ نیت رکھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اطلاع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنگ کا ارادہ ہے وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے جنگ کا، تو ان کے ساتھ اس قسم کی دوستی سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو ہم راز نہیں بنانا، ان کو اپنے راز کی باتیں نہیں بتانی، ان کو اپنا جگری دوست نہیں بنانا۔ باقی جو دنیاوی معاملات ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، اگر دنیاوی معاملات ان کے ساتھ کریں گے تو یقیناً پھر وہ دین کی طرف آئیں گے، وہ بھی اس کی طرف راغب ہوں گے۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی، سورہ ممتحنہ میں بھی، سورہ التوبہ میں بھی، سورہ مجادلہ میں بھی۔ تو اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی دوستی سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے ساتھ دوستی لگا لیں، تو ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات تو کر سکتے ہو، لیکن اس بات سے محتاط رہنا کہ ان کو دلی دوست نہیں بنانا، ان کو اپنا ہمراز نہیں بنانا۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، یعنی کہ جو شخص ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یا پھر دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، تو وہ یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت قبول کرتا ہے، جو ہدایت کو حاصل کرنے چاہتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہ دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی، کہ وہ جلدی کرتے ہیں ان میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں یہ کہ ہمارے اوپر کوئی زمانے کی گردش نہ پڑے، یعنی کہ ادھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر جلدی کرتے ہیں، یعنی کہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ باغ دوڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون کس کا پلہ باری ہے، یا کون فتح حاصل کرے گا، یا کس کو غلبہ حاصل کرنے والا ہے، تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے کہ جو منافقین تھا ان کا طرز عمل کیا تھا، کبھی وہ مسلمانوں کی طرف ہوتے، کبھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتے، یعنی کہ یہود کی طرف ہوتے۔ کس لیے ایسے کرتے؟ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے۔ جیسا کہ یہود تھے وہ بہت مالی لحاظ سے طاقتور تھے، وہ مالدار تھے، اور ان کے جو باغات تھے وہ بھی بہت سرسبز و شاداب تھے، وہ بہت ایک مضبوط طاقتور بظاہر نظر آتے تھے دنیاوی لحاظ سے، ان کی معیشت بہت مضبوط تھی، اور یہ لوگ جو یہودی تھے یہ سودی کاروبار کا لین دین کرتے تھے، اور جو لوگ تھے عوام تھے وہ ان کے محتاج تھے۔ گویا کہ جو یہودی تھے وہ دوسرے لوگوں پہ چھائے ہوئے تھے، ان کا ایک غلبہ تھا، ایک ان کا نام تھا۔ تو منافقین سوچتے تھے کہ اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو کم سے کم یہود و نصارہ کے ساتھ اگر ہم دوستی رکھیں گے تو پھر ہمیں ان کا ساتھ مل جائے گا، اسی لیے پھر یہ خفیہ سازشیں بھی کرتے، مسلمانوں کے بھی ساتھ رہتے، اور مسلمانوں کی طرف سے خبریں لا کر یہود و نصارہ کو بتاتے،
تاکہ ان کے ساتھ ایک دوستی کا جو معاملہ ہے وہ مضبوط رہے اور ان کو ایک سپورٹ رہے ان کی طرف سے۔ اور پھر مزید جنگ کے دوران بھی مسلمانوں کے خلاف خفیہ معاہدے کرنا تاکہ وہ ان کو اپنا ساتھی سمجھیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر رکھیں۔ اور مزید دوسری طرف بھی خطرہ رہتا تھا کہ کہیں اسلام غالب آ جائے تو پھر ہم ان کے ساتھ اگر جڑ کر نہیں رہیں گے تو پھر ہم بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہتے، ان کی نمازوں میں بھی شامل ہوتے، ان کے باقی معاملات میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ حقیقت الحال مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہی ان کی دوستیاں ہیں، یہ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسی دوگلی پالیسی یہ کس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ زمانے کی گردش، زمانے کے حادثات سے خود کو بچانے کے لیے، خود کو مغلوب ہونے سے۔ تو اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان کے بہت ہی قریب ہے، یہ ایک یقینی چیز ہے یہ کہ لے اللہ تعالیٰ فتح یا کوئی اور معاملہ اپنے پاس سے، تو وہ ہو جائیں کس بات پر؟ جو کچھ اپنے جانوں میں چھپاتے ہیں پشیمان ہو کر۔ ادھر فتح سے مراد فتح مکہ ہے، کیونکہ اس وقت جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی تولیت ہوتی، جو بیت اللہ کا متولی ہوتا، اس کو ہی سب سے بڑا سمجھا جاتا، اس کو ہی سردار اور بڑا سمجھا جاتا۔ جس طرح کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں بیت اللہ کی تولیت تھی وہ کسی کو ایک نظر نہ باتے، دوسرے لوگوں کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتے۔ ان کو کیا تھا؟ اس بات کا فخر اور تکبر تھا کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم تو سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں بڑائی اسی کی ہے جس کے اندر تقویٰ ہو۔ لیکن اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن پھر ایسا وقت آیا، اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ میں تھے لیکن جو مکہ کی تولیت تھی، بیت اللہ کی تولیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ حالانکہ بظاہر جس طرح مسلمان کمزور تھے تو ایسا ہوتا ممکن نہیں نظر آتا تھا، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جیسا چاہے اقتدار عطا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو یہ اقتدار دیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ وقت تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا دنیا پہ آنے کا وہ پورا ہو رہا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مکہ بھی فتح ہوا اور لوگ بھی جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اور جیسا کہ پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ دیکھا گیا، ایک بہت بڑا جتھا تھا، بہت بڑا صحابہ کرام کا لشکر تھا، حج کے موقع پہ بہت بڑا جمع غفیر تھا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہی، ورنہ جس طرح کے حالات تھے، جس طرح مسلمان کمزور تھے، بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی بھی یعنی کہ دکھائے گئے کہ کیسو کسرا کو فتح کریں گے، کیسو کسرا کے جو اقتدار ہوں گے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو سن کر بھی لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اور اتنی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ لوگ کیسو کسرا کے خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ رب العزت نے غلبہ عطا کیا اور پھر وہی کیسو کسرا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کو ان جگہوں کا اقتدار عطا کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہے جیسا چاہے دوسروں کو غلبہ عطا کریں۔ پھر مزید اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں ڈانٹ پلا رہے ہیں، او امر من عندہ، یا کوئی اور ایسا معاملہ پیش آ جائے اللہ کی طرف سے تو ان کو پھر اس پہ پشیمان ہونا پڑے۔ جیسا کہ کیا ہوا کہ جس طرح کہ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ تھے، اپنی دوستیاں ان کے ساتھ نبھاتے تھے، تو یہود کو اللہ رب العزت کے آرڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا، یا پھر جزیہ کا معاملہ بھی کہ اگر ادھر رہنا ہے تو جزیہ دینا پڑے گا۔ تو اس وقت پھر جو منافقین تھے نہ مسلمانوں کے ساتھ رہے اور نہ پھر یہود و نصارہ کے ساتھ رہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو دوگلا پالیسی اختیار کرتے ہیں وہ کسی کے بھی نہیں رہتے، لا الہ اولائے ولا الہ اولائے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور جو بنو قریظہ کے یہودی تھے وہ قتل ہوئے اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا، اور جو بنو نذیر کے تھے
ان کو جلا وطن کر کے مار کے بھگا دیا گیا، اور یہاں تک کہ یہ لوگ جاتے جاتے اپنے گھروں کو بھی خراب کرنے لگے، اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ویران کر دیا۔ اور جو رہ گئے تھے منافقین، وہ پھر بالکل خالی ہاتھ رہ گئے، اپنی ہتھیلیاں افسوس کے ساتھ ملتے رہ گئے، کیونکہ ان کے اندر نفاق تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں حکم دیا تھا، تنبیہ کی تھی، وہ بھی پوری ہو کر رہی، تو ان کو پھر اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی۔ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ۔ تو اس وقت پھر مسلمان کیا کہتے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور قسمیں بھی کوئی عام نہیں، بہت سخت سخت قسمیں کھا کر مسلمانوں کو باور کرانا چاہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایسے دوگلے لوگوں کا پھر کیا حشر ہونے والا ہے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، تو وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ نقصان بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا، دنیا آخرت کا نقصان تھا، دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں بھی اللہ کے ہاں نقصان میں ہوں گے، جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نفاق سے اللہ کی پناہ مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی نفاق سے بچا کر رکھیں، اور اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے رہیں۔ اور صحابہ کرام اس چیز سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، جیسا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے سنا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز کی حالت میں ہی نفاق سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے فلاں، کہ آپ کو نفاق سے کیا واسطہ، کہ آپ اس طرح دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نفاق ایسی چیز ہے کہ ایک گھڑی بھی نہیں لگتی کہ انسان نفاق میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو نفس امارہ رکھا ہے، وہ انسان کو بعض اوقات برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے، یا پھر ریاکاری پہ آمادہ کر دیتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں میں تو بہت ہی اعلیٰ ہوں، اگر اتنی سی بھی نیت میں خرابی آ گئی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ریاکاری کے ساتھ، ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر اسے کہا گیا، چھوٹی یعنی کہ چھوٹا شرک، اور شرک خفی بھی کہا گیا۔ یہ ایسا چھپا ہوا شرک ہے کہ بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ انسان کس دلدل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، صبح شام کے اذکار میں اس دعا کو بھی شامل رکھنا چاہیے، کیونکہ نفاق جو ہے وہ ایسا کبیح جرم ہے کہ انسان کے تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے، چاہے انسان بڑے سے بڑا بھی اعمال کر رہا ہے تو وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور سوائے نقصان کے انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی سورۃ الکہف، مسواک، صدقہ خیرات اور درود شریف کی کثرت، اور کمزور مسلمانوں کی نصرت و فتح کی دعا کرنی ہے، اور جو کفار ہیں، جو غالب ہوئے ہیں، جو اپنا غلبہ دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو کمزور کر دے، آمین آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔